قسط نمبر 13 غروب محبت سمیرہ حمید۔ میرے سامنے سب کچھ صاف ہو گیا۔ قدسیہ نے مجھے کوئی خبر نہیں سنائی تھی۔ اس نے ایک بات کی تھی، اپنی ہزاروں باتوں جیسی ایک بات۔ وہ دونوں اپنی اپنی ذات میں اس محبت کا اعلان کر بیٹھے تھے، یا ان میں باقاعدہ عہد و پیما ہوئے تھے۔ یہ وہ محبت تھی جو بن کہے ہی سمجھ لی جاتی ہے، اپنی مان لی جاتی ہے، یا وہ محبت تھی جس کی باقاعدہ بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اگر عفان باقاعدہ قدسیہ کو پرپوز کرتا تو یقیناً قدسیہ مجھے سب سے پہلے بتاتی۔ اس کا مطلب یہ وہی محبت تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ پاس پاس رہتے ہوئے بھی باقاعدہ نہیں بنتی، جو ہوتی ضرور ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی، جس کا بلند بانگ اعلان نہیں کیا جاتا کہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ وہ محبت تھی جو بہت نایاب تھی، بہت خاص، ایک مقدس فریضہ۔ میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ قدسیہ کو کالج میں ہی چھوڑ کر میں گھر آ گئی۔ شدید ڈپریشن سے مجھے بے حال کر دیا تھا۔ میری حالت مرگی کے مریض سی ہو گئی۔ آج سے پہلے میری یہ حالت اس وقت ہوئی تھی جب میرا میڈیکل کے لیے میرٹ نہیں بنا تھا۔ میں کئی بار بے ہوش ہوئی اور کئی بار ہوش میں آئی۔ سر درد سے میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں اپنا پیٹ پکڑ کر بیٹھ گئی اور انٹرس دوڑ کر دہلیز سے چند قدم دور فرش پر بیٹھ کر میں نے دہاڑے مارنی شروع کر دی۔ ماما، نمرا، گھر کے ملازم میری طرف لپکے۔ یہ ڈپریشن کا دورہ شدید دورہ تھا۔ مجھے ہوا تھا جب مسئلہ میرا میرٹ کا تھا تو مجھے معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب مسئلہ عفان کا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ میرا امتحان نہیں تھا جسے میں کڑی محنت سے پاس کرتی۔ عفان حور کو چھوڑ کر قدسیہ کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ وہ عفان ہے نا، وہ اس کے لیے خوبصورتی پلس پوائنٹ نہیں، اور قدسیہ میں نیگیٹو پوائنٹ کبھی نہیں ہوگا۔ میرے اور عفان کے درمیان صرف 2 سال تھے جو خطرناک صورتحال تک مجھے لے آئے تھے۔ یا وہ قدسیہ کا دوست نہ ہوتا، یا وہ صرف ہم دونوں کا دوست ہی ہوتا، یا وہ میرے لیے ایک دوست سے زیادہ نہ ہوتا۔ رونے کے لیے میرے پاس آنسو بہت تھے، وجہ بھی بہت تھی۔ ان 2 سالوں نے قدسیہ کو عفان کے پرلے میں ڈال دیا تھا، میرے خدشے حقیقت ہی ثابت ہوئے۔ میں ہر رات کو عفان سے صبح ملنے کے خیال سے گزارتی تھی۔ میں اس اپنی زندگی کی اتنی بہت ساری راتیں اس کے بغیر کیسے گزاروں گی؟ یہ تو سوچنا ہی بیکار تھا کہ مجھے یہ زندگی عفان کے بغیر گزارنی ہے۔ قدسیہ کا کیا ہے؟ وہ تو کپڑے بھی اپنی ماما کی مرضی سے پہن لیتی ہے۔ قدسیہ کا کیا ہے؟ 2 دن بیمار رہ کر میں کالج آ گئی تو وہ دونوں ہی مجھے بہت مختلف لگے۔ ان کا بات، مسکرانا، مذاق کرنا، ایک ساتھ آمنے سامنے بیٹھنا، عفان کا قدسیہ کا نام لے کر پکارنا اور قدسیہ کا دھیمی مسکراہٹ سجا کر اسے جواب دینا۔ اب تو میں ان دونوں کے لیے اندر کی چھپی ہوئی کہانی کو جان چکی تھی۔ قدسیہ، تمہارا وہ کزن کہاں ہے جو تمہیں تنگ کرتا تھا؟ عفان کی طرح شیراز کی باتیں بھی میں نے صرف سنی ہی تھی، اس میں کبھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ قدسیہ اکثر اس کا ذکر کیا کرتی تھی۔ اسکول کے وقت سے ہی شیراز اسے مختلف بہانوں سے تنگ کیا کرتا تھا۔ وہ اس کے تایا کا بیٹا تھا، اور جب تک وہ دونوں ایک ہی گھر میں مشترکہ خاندان کی صورت میں رہے، قدسیہ کی اس کے ہاتھوں درگت بنتی رہی تھی۔ عفان کے سامنے اس طرح پوچھے جانے پر قدسیہ بری طرح سے بوکھلا گئی۔ میں اس کی بوکھلاہٹ کا مزہ لیا۔ عفان چونک کر قدسیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ کون تنگ کرتا تھا تمہیں؟ قدسیہ ایسے خاموش ہوئی جیسے بری پھنسی۔ میرا کزن ہے شیراز، بہت شرارتی تھا۔ ایک بار سوتے میں میرے بال کاٹ دیے تھے سامنے سے۔ پورے 1 سال میں اسکارف سے اپنے بال چھپاتی رہی۔ قدسیہ ہمیشہ غصے میں ہی شیراز کا ذکر کرتی تھی۔ قدسیہ کے غصیلے انداز پر عفان خوب ہنسا۔ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، خاص کر لڑکے۔ وہ بڑا ہو کر بھی ایسے ہی ہے۔ میں نے براہ راست عفان کو مخاطب کیا۔ وہ ابھی بھی اسے تنگ کرتا رہتا ہے، لیکن کسی اور انداز سے۔
کسی اور انداز سے عفان ہم دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ تو پاگل ہے، قدسیہ عجلت میں بولی۔ تم چھوڑو اس کو، تم میری یہ بکس ایشو کروا دو، مجھے آج ہی چاہیے۔ قدسیہ نے مجھے حیران کر دیا۔ اس نے کس شاندار انداز سے بات ختم کی، یعنی مقابلہ سخت تھا۔ حوریہ پلیز شیراز کا ذکر عفان کے سامنے نہ کرنا۔ کیوں قدسیہ؟ اس کی حرکتیں اتنی الٹی سیدھی ہیں کہ خواہ سننے والوں کو کھٹکتی ہیں، دل میں بیٹھ جاتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے شیراز تمہیں پسند کرتا ہے، مجھے وہ زہر لگتا ہے۔ تمہارے تایا جان غالباً تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اسی پیار کو حق سمجھ کر وہ تمہیں مانگ بھی سکتے ہیں۔ مانگ لیا تھا، میں نے انکار کر دیا۔ کب مانگا؟ تمہیں بتایا تو تھا حوریہ۔ ہاں اس نے بتایا تھا، جب وہ FSC کر رہی تھی۔ اس کے تایا جان بہت لگاؤ سے آئے تھے۔ اور تب ہاں انہی دنوں ایک اور واقعہ ہوا تھا۔ سارے کالج میں شیراز کے نام کی دھوم مچی تھی۔ گیٹ کے باہر کھڑی لڑکیوں نے ایڑیاں گھما گھما کر اسے دیکھا تھا۔ قدسیہ کے انکار کی وجہ سے وہ اس سے ملنے کالج آ گیا تھا اور اس کی منت کر رہا تھا کہ وہ کار میں بیٹھ جائے، لیکن قدسیہ کھڑی صاف انکار کر رہی تھی۔ اس نے قدسیہ کی دونوں شانوں پر ہاتھ جمائے۔ سنائی دے رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ التجا کر رہا ہوں کہ ایک بار میری بات سن لو۔ آواز ذرا بلند تھی۔ آس پاس کی لڑکیاں دونوں طرف گھوم گئیں۔ دونوں کی طرف گھوم گئیں۔ چھوڑو مجھے شیراز، بدتمیز، لگا دیا نا یہاں بھی تماشا۔ قدسیہ نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ اس نے لپک کر اس کا ایک ہاتھ پکڑا اور تقریباً اسے گھسیٹ کر کار میں پٹخا اور تیز رفتار سے کار اڑا لے گیا۔ قدسیہ پورا ایک ہفتہ کالج نہیں آئی تھی۔ اس کے بے حد شاندار پرسنالٹی کے مالک کزن کی بابت بہت سے سوال اٹھے تھے۔ لڑکیوں کو بہت تجسس تھا یہ جاننے کے لیے ایسی خالصاً افسانوی صورتحال اس کے نصیب میں کیسے لکھی گئی، اور وہ پاگل ہے یا اس الو جو اس رشتے سے انکار کہہ رہی ہے۔ کتنا برا لگتا ہے وہ مجھے، میں بتا نہیں سکتی۔ کزن میں ایسی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں اتنی نفرت پال لی جائے دل میں۔ سب یہی کہتے ہیں، مگر میں اس معاملے میں مجبور ہوں۔ میں اسے پسند نہیں کر سکتی۔ تم عفان سے کیوں چھپانا چاہتی ہو شیراز کو؟ بات چھپانے کی نہیں، اس کی حرکتیں ہی اتنی عجیب ہیں کہ سننے والا کیا سوچے گا۔ آخر تو میرا کزن ہی ہے نا۔ ابھی تو تمہیں تنگ کرتا ہے۔ نہ ہماری ملاقات ہوئی نہ ہی بات چیت۔ وہ گھر آئے بھی تو میں اس سے نہ ملتی ہوں۔ ہیرا اور مانی سے کافی دوستی ہے اس کی، برتھ ڈے وغیرہ وش کر دیتا ہے مجھے، کبھی کبھار ہائے ہیلو کے میسج۔ تم جواب دیتی ہو اس کے میسجز کے؟ موڈ پر ہے، دل کیا تو ورنہ نہیں، اور زیادہ تر نہیں۔ شیراز تو کافی شریف نہیں ہو گیا قدسیہ؟ مجھے اس سے کیا؟ میں نے شانے اچکائے۔ میں نے قدسیہ اور عفان کے بارے میں اتنا سوچا کہ شیراز مجھے یاد آ ہی گیا۔ میں اسے کیسے بھول گئی؟ اس سے ہی تو میں نے یاد رکھنا چاہیے تھا۔ قدسیہ کے موبائل سے شیراز کا نمبر لینا میرے لیے بہت آسان تھا۔ اس سے بھی زیادہ آسان اس سے بات کرنا تھا۔ گھر جا کر میں نے شیراز کو فون کیا۔ میں نے بتایا کہ قدسیہ اسے پسند کرتی ہے۔ آپ یقیناً مذاق کر رہی ہیں۔ شیراز پر حیران ہونا واجب تھا۔ وہ تو مجھ سے ٹھیک طرح سے بات ہی نہیں کرتی۔ وہ رشتے کے لیے صاف صاف انکار کر چکی تھی میری منت کے باوجود۔ اس میں بہت ایگو ہے، وہ کبھی نہیں بتائے گی اپنی پسندیدگی کا۔ کالج کے دنوں میں جب آپ کا پرپوز آیا تھا تو وہ آپ سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ کیسا بدلہ؟ آپ کی شرارتوں کا۔ وہ آپ کے ہاتھوں بہت تنگ رہی ہے۔ میں نے سوری کہہ دیا تھا اسے۔ بس وہ ذرا موڈ میں تھی، پھر وہ پچھتائی۔ صرف ضد میں آ کر پرپوز نہ کہہ دیا، ایگو میں آ کر بھی۔ ایگو تو واقعی اس میں بہت ہے۔ کیا وہ واقعی مجھے پسند کرتی ہے؟ حوریہ بہت زیادہ کرتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی ناک کی لکیریں نکلوائے گی پھر ہاں کرے گی۔ کیا سچ؟ میں تا عمر ناک سے لکیریں نکالنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے خیال میں وہ مجھے سخت ناپسند کرتی ہے۔ وہ آپ کو بے حد پسند کرتی ہے، لیکن ہر بار نئی لڑائی پر وہ آپ سے چڑ جاتی تھی۔ میں نے اسے بہت تنگ کیا۔ شیراز بہت خوش نظر آنے لگا۔ شیراز سے یہ وعدے لے کر کہ وہ میرا ذکر نہیں کرے گا، میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ شیراز کو اتنی جلدی ہوگی۔ اگلے دن قدسیہ کالج نہیں آئی۔
شام کو اسے میں نے فون کیا۔ ہمارے گھر کل رات بہت ہنگامہ ہوا حوریہ، تایا جان میرا رشتہ لے آئے تھے، خاندان کے کچھ اور لوگ بھی تھے، بہت خوش تھے تایا جان، ان کی تو ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ میرا رشتہ لینے میں۔ پھر پاپا ماما نے سوچنے کے لیے وقت لیا ہے۔ تایا جان اسی وقت ہاں کہلوانا چاہتے تھے، بس اسی بات پر ہنگامہ ہوا۔ پھوپھو چچا دادو سب ناراض ہو رہے تھے کہ پاپا پر کہ وہ فوراً ہاں کیوں نہیں کر رہے۔ پھر انہوں نے تقریباً ہاں ہی کر دی۔ میں نے بہت ہنگامہ کیا، مجھے شیراز سے شادی نہیں کرنی، میں نے عفان کا ذکر نہیں کیا، مجھے پہلے اس سے بات کرنی ہے۔ اس کی بے چینی کا اندازہ اس کی آواز سے لگایا جا سکتا تھا۔ دراصل جو کچھ عفان اور قدسیہ کے درمیان تھا وہ ان کہا تھا، جسے وہ اپنی اپنی جگہ پر جانتے تو تھے، لیکن تصدیق کے لیے بہرحال انہیں ایک دوسرے سے کھل کر بات کرنی تھی۔ تم عفان سے فون پر بات کرو گی؟ فون پر بہت مشکل ہے، پاپا آج آفس بھی نہیں گئے، وہ بہت پریشان ہے، تایا جان بہت ناراض ہو گئے تھے۔ وہ ایک بار مجھ سے بات کر گئے ہیں، مجھ سے وجہ پوچھ رہے تھے انکار کی۔ عفان ان کے سامنے آ جائے گا تو وہ سمجھ جائیں گے، میں کل کالج آ کر بات کروں گی۔ میں بات کروں عفان سے؟ اسے تھوڑا بہت کچھ بتاؤں؟ تم کر لو گی حوریہ؟ ہاں میں کر لوں گی، تم فکر نہ کرو، بلکہ انکل کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک تم کالج ہی نہ آؤ، اس طرح تم بات کو بگاڑ دو گی۔ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ رشتہ ہی مانگا ہے نا، شادی تو نہیں ہو رہی نا؟ میں ڈر گئی ہوں، بلا وجہ ڈر رہی ہوں۔ نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسے کبھی میرا دل نہیں سہما۔ تم وہم پال رہی ہو، تم عفان سے شیراز کی بات مت کرنا۔ ٹھیک ہے قدسیہ، لیکن تم ایسے پریشان مت ہو۔ لیکن میں کل کالج ضرور آؤں گی۔